کو کہ ایک دن کے راستے پہ جانا ہے تو راستے کا ہمارے یہ سب اور آنے والے جو منزل ہے کھانا آنے والا ہے وہ بھی ہمیشہ انسان کو تیار رہنا چاہیے. آج ہم ہیں اندر یا ابھی ہم ہیں اور بنا منٹ کے بعد نہ رہیں پتا ہوتا میعاد کیا ہے امداد کیا ہے کتنے دن زندہ رہیں گے یہ بھی جان سکتا ہے. اس لیے تمام چھوٹا ہو یا بڑا ہو بزرگ یا جوان ماں ہو بہن کوئی سب کو ہمیشہ اس موت کی تیاری کرنی چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے بغل میں بائیں طرف جو مسکار کو اس میں آج ہمارے موجود ہیں بہت سے لوگ ہمارے مقبول ہیں جنہوں نے ہم لوگ آج کے بھی نہیں ہم لوگ جو دین میں تھے ہم لوگ کا پالا جمع نہیں کیا مجھے کا انتظام کیا اور دن رات میں کیا نہیں اسی طریقے سے ہمارا بھی ہم کو بھی ایک دن ڈالا اور یہاں سے رخصت ہونا ہے اور بغل ہماری قبرستان اسی مطلوب ہے ہم کو بھی دفعہ جائے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم اپنے خصوصوں اپنے قدموں کے بنایا اپنے میدان کیا تو اسی طریقے سے ہم تمام لوگوں یہ قبرستان یہاں قبر کو کبھی نہ بھولیے اور یہ ایسی منزل ہے جس سے ہر آدمی کو گزرنا ہے. اور اسی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حاتم اللذات الموت لوگوں کو موت کو زیادہ یاد کیا لیکن موت لذت کو ختم کرنے والی چیز ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں عورتوں کو قبر کی اجازت سے منع کر دیا تھا لیکن اس کے بعد آپ نے اجازت دے دیا. آپ نے فضولها فإنها تذكر الآخرة كنت رأيتكم من زار القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لوگوں میں نے لوگوں کو قبر کی زیارت کرنے سے روکا تھا لیکن زیارت کرو قبر چاہے عورت ہو یا مرد ہو فضروها قبروں کی زیارت کرو فإنها تذكر الآخرة اس واسطے کہ قبر کی آخرت یاد دلاتی ہے. اس واسطے ہر آدمی کو یہ دنیا کے پاسا میں لگا کے اور دنیا کی جھمیلے پھنس کر کے انسان بھول جاتا ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے اور ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے قبر کو یاد کرنا چاہیے اپنے بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کی یہ دعائیں کرنی چاہیے. لوگوں نے ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے ان کے بہت میں سے احسانات ان احسانات کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے اور نہ کسی کو بنانا چاہیے. جو باوفا لڑکا ہے وہ کبھی بھی اپنے باپ کو نہیں بلا سکتا ہے اپنی ماں کو نہیں بلا سکتا اپنے بزرگوں کو نہیں بلا سکتا اور اسی لیے فرمایا گیا جب قبر کے پاس آؤ دعا پڑھ لیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر میں بسنے والوں تم لوگوں پر اللہ کی سلامتی ہو. اور ہم بھی اسی طریقے سے تم لوگ آپ لوگ میں مذکور ہم بھی اسی طرح ایک دن مذکور ہو جائیں گے تفصیل ہو جائیں گے. اس بات سے ہمیشہ انسان ایجاد ہونا چاہیے. دوسری چیز کے سلسلے لیے
یہ عید کی نماز، بقرعید کی نماز جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قربانی یہ اسلام کی شاعر میں سے ایک شاعرہ ہے، ایک علامت ہے، ایک عبادت۔ قربانی کرنا ایک عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی سنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس موقع پر لوگ وہاں والے، مدینہ والے 2 دن عید کے منایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا آپ لوگ منا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی زمانہ جاہلیت میں یہ 2 دن لوگ ہوتے تھے جس کا ہم عید بناتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا، ان دونوں سے بہتر دن اللہ نے تم کو دے دیا بدلے میں اس کے، وہ عید الفطر ہے، وہ اسی یادگار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ طریقہ قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ ہم تمام اس سلسلے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جہاں عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، آدمی کی اگر طاقت ہے تو قربانی کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ٹال مٹول کرنا یا ہیلا بہانا کرنا پتہ نہیں مناسب نہیں ہے۔ اس سے پہلے جمعہ میں بتا چکا ہوں، یہ جس طریقے سے آدمی اپنے پوری کرنے کے لیے قرض لیتا ہے، جب اس کو ادا کرنے کی ان کی طاقت ہوتی ہے اور قرض لے کر کے آدمی قربانی کرتا ہے اور دیگر کام کرتا ہے، اسی طریقے سے قربانی کے موقع پر بھی اگر آدمی کے پاس پیسے نہ ہو اور آدمی کو طاقت ہے کہ بعد میں اس کو میں ادا کر سکتا ہوں، تو آدمی قرض لے کر کے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما حاضر ہوتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قربانیاں کیا ہیں؟ اب میں سنت و عبید مراجعین ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بنی ابراہیم کی سنت نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس بات سے ہمیں اسی سلسلے میں اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سب سے ہم نے اخلاص ہے، عزیزوں بزرگوں ہمیشہ اس کا خیال رکھو۔ اخلاص جب تک آدمی کی عبادت نہیں ہے وہ عبادت اللہ میں نہیں ہے۔ عبادت میں اخلاص ضرور نہیں ہے۔ جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، کوئی بھی عبادت ہو، اس میں آدمی اس نیت سے کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ثواب طلب کرنے کے لیے اور اس کا اجر ہم اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے ہم یہ قربانی کرتے ہیں، احتساب کے ساتھ ثواب سمجھ کر کے آدمی قربانی کرتا ہے۔ ریاکاری سے دور رہیے، اس واسطے کہ ریاکاری انسان کے اعمال کو نیک اعمال ایسے برباد کر دیتی ہے جیسے کہ آگ کیا ہے کرنے کی آگ نیچے چلا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ریاکاری انسان کی عبادت کو ہم دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں، ابھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ یہ قربانی جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے انتظام کیا ہے، اور خالی یہی نہیں اور جب بڑی وقت ملا اور یہ راستے میں اور قربانی کرنے کی دعائی